عام طور سے بنارس کا جو ماحول ہم دیکھتے ہیں، ہمارے لڑکوں میں، نوجوان لڑکوں میں تعلیم کا تناسب بہت کم ہے۔ لڑکیوں کو تو لوگ پڑھاتے ہیں، اب تو ماشاء اللہ گریجویشن بھی کرا رہے ہیں لوگ لڑکیوں کو، بڑی تعداد میں وسنتا میں ہمارے یہاں کی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، آپ کے جو ہے اگرسین میں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، بی ایچ یو کے اندر ہیں۔ تو لڑکیوں کو تو پڑھانے کا رجحان ہے، لڑکوں کو پڑھانے کا رجحان نہیں ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ان کو پڑھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لڑکے عام طور سے بہت پڑھ لیے، ہائی اسکول کر لیا انہوں نے، انٹر کر لیا، اور اس کے بعد ان کو کام دھام میں لگا دیا گیا۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ایک نقصان تو یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکوں کے اندر جب تعلیم کی کمی ہے تو تہذیب کی بھی کمی ہے۔ مسلمان علاقوں میں آپ چلے جائیں، نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ یعنی اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہے، زبان پر گالی ہے، بدتمیزی ہے، بےہودگی ہے۔ آپ غیر مسلم علاقوں میں جا کے دیکھیں، فرق محسوس ہوگا۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ کی لڑکیاں کوچنگ کرنے کے لیے غیر مسلم علاقوں میں جا رہی ہیں۔ آپ کے علاقے میں قیمہ کی پوڑی بہت اچھی ملتی ہے، آپ کے علاقوں میں چکن فرائی بہت اچھا ملتا ہے، آپ کی قوم کھانے اور پینے میں مری پڑی ہے، اور دوسری قوم کے لوگ محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھا رہے ہیں۔ آپ بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، معاف کیجیے، بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں۔ یہ جو ڈس بیلنس ہے، یہ جو عدم توازن ہے، لڑکے ہمارے قوم کے جاہل اور ان پڑھ رہ جا رہے ہیں اور لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، یہ عدم توازن بھی بہت بڑی وجہ ہے آج مسلمان لڑکیوں کے بھگوا لو ٹریپ کے شکار ہونے کی۔ ہم بیٹھ کر کے ویڈیو بنا لیں اور واٹس ایپ پر لمبی چوڑی باتیں کر لیں، کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ موقع فراہم کر رہے ہیں اپنی قوم کی بیٹیوں کو، ان کو آپ تعلیم دے رہے ہیں، اور آپ پھر ان لڑکیوں کی شادی کرنے کے لیے جو جوڑا ہے، جو کپل ہے، جو ان کا شریک حیات ہے، وہ لڑکی گریجویشن کی ہے، لڑکی پڑھی لکھی ہے، لڑکے ہمارے یہاں کے ہائی اسکول سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے۔ تو تعلیم میں بھی اپنے لڑکوں کو بھی آگے بڑھائیے، اور جب یہ تعلیم میں آگے بڑھیں گے تو اس کا امپیکٹ کاروبار پر بھی پڑے گا۔ اچھی تعلیم حاصل کیجیے، اچھا کاروبار کیجیے۔ اور آپ نے شیخ کی پوری تقریر سنی، اور ایک بات میں اور کہوں گا، شیخ نے بات میں کہا کہ بھی جہیز کا رواج بنارس میں کم ہے، لیکن ہے۔ جہیز کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں صرف جہیز کا مسئلہ نہیں، میں تو دیکھتا ہوں ہمارے یہاں لڑکیوں کی شادی جس قدر مشکل کام ہے، اسی قدر مشکل لڑکوں کی شادی ہے۔ مجھ سے بعض نوجوان لڑکوں نے کہا کہ ہمارے رشتے نہیں لگ رہے ہیں۔ کیوں نہیں لگ رہے؟ ہم اچھا کما رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں رشتہ دیکھنے والے آتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لڑکا ٹھیک ہے، پڑھا لکھا ہے، صحیح ہے، گھر بہت چھوٹا ہے۔ بھئی آپ ممبئی جیسے شہروں میں چلے جائیں، اپنا گھر ہونا بہت بڑی بات ہے۔ لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، یہاں تو الحمدللہ چھوٹا سا ہی اپنا گھر ہے، اور وہ لڑکی والے خود کسی جھوپڑی میں رہتے ہوں گے، مگر ان کو چاہیے صاحب محل چاہیے، وہ آئیں گے، رشتہ دیکھیں گے، سب صحیح ہے، گھر بہت چھوٹا ہے۔ یہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے آج رشتے ناتے مشکل ہو رہے ہیں۔ پھر لڑکوں کی بھی شادیاں جب ہو رہی ہیں تو ڈال پہ صاحب، پہلے میں سنتا تھا 11 جوڑے کپڑے جا رہے ہیں، اب تو کہیں 15 جوڑے، 21 جوڑے، 25 جوڑے کپڑے جا رہے ہیں۔ پھر لڑکی کے گھر میں کہیں شادی ہے، بدھاوا کے نام پہ 50-50 60-60 ہزار روپے کا خرچ، منیمم میں بتا رہا ہوں۔ یہ جو رسم و رواج ہے میرے بھائیوں، مڈل کلاس کی کمر توڑ کے رکھ دی ان رسم و رواج نے۔ قرضے لے لے کے ان رسم و رواج، اس جھوٹی ناک، جھوٹی شان و شوکت کو لوگ پورا کر رہے ہیں۔ زندگی حرام جینا حرام ہو چکا ہے۔ اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں لڑکیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، بہنوں کو حق نہیں دیا، اس کی بھی بہت بڑی وجہ یہی ہے۔ وہ باپ کے ساتھ کمانے والے بھائی زندگی بھر اپنی بہنوں کے بچوں کے پیدا ہونے کے بعد، ان کی شادی کے بعد جو دنیا بھر کی یہ رسم و رواج، یہ بیوہ، یہ دکھوا، یہ بداوا، ان کو پورا کرتے کرتے ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ کیا یہ سماج کا ایک یہ برننگ ایشو نہیں ہے؟ کیا اس موضوع پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کہاں مر گئے ہمارا یہ پورا برادرانہ تنظیم اور ہمارے ذمہ داران؟ کیا ان رسم و رواج کو توڑنے کے لیے انہیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ مڈل کلاس کے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ان رسم و رواج نے میرے بھائی۔